محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ 2019 کی بات ہے کہ ایک موٹر سائیکل رکا، نوجوان نیچے اترا اور ذوالفقار کون ہے کا نعرہ لگا دیا، اور ذوالفقار اٹھ کر سیدھا ہوا۔ نوجوان نے غصے سے کہا، لو پھر تم 20 روپے لے لو۔ ساتھ ہی پستول نکالا اور فائرنگ شروع کر دی۔ گولی ذوالفقار کے دل پر لگ گئی۔ نوجوان اطمینان سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور فرار ہو گیا۔ دکان پر کام کرنے والے لڑکوں نے ذوالفقار کو اٹھایا اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ ذوالفقار کون تھا؟ یہ ایک عام غریب شہری تھا۔ یہ لاہور کے بند روڈ پر ٹائروں میں پنکچر لگاتا تھا۔ پٹرول پمپ پر دکان تھی۔ 3 بھائی ایک ہی دکان پر کام کیا کرتے تھے۔ 29 مارچ 2009 کی صبح 7 بجے کوئی نوجوان موٹر سائیکل کو پنکچر لگوانے آیا۔ نوجوان نے 70 روپے مزدوری مانگی۔ نوجوان کا کہنا تھا، پنکچر والے 50 روپے لیتے ہیں، تم 20 روپے اضافی کیوں لے رہے ہو؟ ذوالفقار نے جواب دیا، ہم 70 ہی لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل نے جواب دیا، میں 50 ہی دیتا ہوں اور تمہیں بھی 50 ہی دوں گا۔ دونوں کے درمیان تکرار ہوئی اور 20 روپے کا تنازع جھگڑے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار نے ذوالفقار کو دھمکی دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ 6 دن بعد 4 اپریل کو شام کے وقت دوسرا نوجوان آیا، ذوالفقار کا پوچھا اور اسے گولی مار کر فرار ہو گیا تھا۔ ذوالفقار کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اس کی 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ سال پہلے اس کی شادی ہوئی۔ وہ 2 ماہ کے بیٹے کا باپ تھا۔ پورا خاندان کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور پنکچر کی دکان خاندان والوں کا واحد سورس آف انکم تھی، لیکن یہ تو پورا خاندان 20 روپے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ذوالفقار نے جان سے چلا گیا۔ دوسرے دونوں بھائی بار بار تھانوں کا چکر لگا رہے ہیں اور مجرم اگر گرفتار بھی ہو گیا تو یہ دونوں بھائی پنکچر کا کام چھوڑ کر کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف 20 روپے اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی نہیں، صرف 20 روپے اس کے ذمہ دار نہیں۔ کیسے؟ آئیے ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایسی کہانیوں میں مقتول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم مقتول کو مظلوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے ایک سیشن جج دوست کی رائے یکسر اس سے مختلف ہے۔ یہ ہمیشہ مقتولوں کو اپنے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے، مجھے قتل کے مقدموں میں ہمیشہ مقتول قاتل سے زیادہ ظالم محسوس ہوا۔ یہ بات میرے لیے حیرت کن تھی، مگر جج صاحب کا کہنا تھا، قاتل یقیناً ظالم ہوتے ہیں، یہ بعد ازاں اپنے ظلم کی سزا بھی بھگتتے ہیں، لیکن در حقیقت مقتول قاتل سے پہلے مرتا ہے۔ قدرت مقتول کو قاتل سے پہلے سزا دے دیتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ جج صاحب کا کہنا تھا، میں نے اپنے کیریئر میں سینکڑوں لوگوں کو موت کی سزا سنائی۔ میں نے ہر سزا سے پہلے کیس کا تفصیلی معائنہ کیا، مطالعہ کیا۔ میں اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجزیے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مقتول قاتل سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ قاتل کے پاس اسے قتل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ مجھے زیادہ تر مقدموں کے پیچھے ایک فکرہ ملا، تم اگر اپنے باپ کی ہو تو مجھے گولی مار کر دکھاؤ، اور قاتل خود کو اپنے باپ کا ثابت کرنے کے لیے گولی چلانے پر مجبور ہو گیا۔ جج صاحب کا کہنا تھا، میرا تجزیہ ہے، تجربہ ہے، قدرت پہلے مقتول کو ضد، بد زبانی اور طیش کی سزا دیتی ہے اور پھر قاتل کو قتل کی۔ ان کا کہنا تھا، مقتول میں اگر برداشت اور شائستگی کا مادہ ہو اور اگر یہ معاملہ فہم ہو تو کبھی قتل نہ ہو۔ میں نے ان کی بات سے کبھی اتفاق نہ کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے اخبار میں 20 روپے کی وجہ سے ذوالفقار کے قتل کی خبر پڑھی تو مجھے پہلی مرتبہ جج صاحب کی بات میں وزن محسوس ہو گیا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ 20 روپے کے لیے قتل ہونا شاید اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل کسی انسان کو قتل کرنا ہوتا ہے، اور قاتل نے یہ کام 6 دن بعد کیا۔ وہ اگر جھگڑے کے وقت ذوالفقار کو مار دیتا تو بات سمجھ جاتی تھی، مگر وہ 6 دن انتظار کرتا رہا۔ کیوں؟ مجھے محسوس ہوا قاتل 6 دن تکلیف میں رہا ہوگا، اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ یا اس کا کوئی بھائی پستول لے کر اکیلا نکلا اور ذوالفقار کو اس کی دکان پر قتل کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا ذوالفقار کا قاتل کوئی نامعلوم شخص نہیں تھا، ذوالفقار کا قاتل خود ذوالفقار تھا۔ قدرت نے اسے اس کی سوچ کی سزا دی۔ یہ 20 روپے کے ایشو کو اس لیور پر کیوں لے کر آیا جہاں دوسرا شخص نارمل نہ رہے؟ وہ غصے سے ابل پڑے اور وہ 6 دن تک ابلتا رہے۔
چنانچہ ذوالفقار کے قاتل 20 روپے نہیں تھے، ذوالفقار خود تھا۔ آپ اس واقعے کو اب ذرا سا تبدیل کر کے دیکھیں۔ فرض کریں قاتل پنکچر لگوانے آیا، اس نے پنکچر لگایا، ذوالفقار نے اس سے 70 روپے مانگے۔ قاتل نے اس سے کہا میں ہمیشہ 50 روپے میں ہی پنکچر لگواتا ہوں۔ ذوالفقار نے شائستگی سے جواب دیا میرے بھائی میں اچھا میٹیریل استعمال کرتا ہوں، دکان کا کرایہ بھی زیادہ ہے اور میں ساری رات دکان بھی کھلی رکھتا ہوں، لہٰذا میرا ریٹ کچھ زیادہ ہے۔ قاتل اس کے جواب میں اکڑ لہجے میں جواب دیتا ہے نہیں میں تو صرف 50 روپے ہی دوں گا۔ ذوالفقار شائستگی سے جواب دیتا ہے سر ہم 70 روپے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ 50 روپے دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یہی دے دیں، یا آپ کے پاس اگر 20 روپے نہیں ہیں تو آپ پھر کبھی مجھے دے جائیے گا، یا پھر سر جیسے آپ کی مرضی۔ ذوالفقار کے جواب میں قاتل کیا کہتا؟ وہ یقیناً 50 روپے دے کر چلا جاتا اور یوں ذوالفقار کی جان بھی بچ جاتی اور اس کا پورا خاندان بھی تباہی سے محفوظ رہ جاتا۔ لیکن مجھے یقین ہے ذوالفقار 20 روپے پر ڈٹ گیا ہوگا اور یوں 20 روپے کا یہ معاملہ بہت جلد تم اگر باپ کے ہو تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ تک پہنچ گیا ہوگا اور 20 روپے 2 خاندانوں کو لے کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ ذوالفقار کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا اور قاتل کا خاندان اس کی گرفتاری کے بعد ذلیل و رسوا ہو جائے گا، یہ بھی بھیک مانگ مانگ کر مقدمہ چلائے گا۔ ہم اس واقعے کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں قاتل پنکچر لگوانے کے لیے آیا، وہ ہمیشہ پنکچر کے 50 روپے ہی ادا کیا کرتا تھا۔ ذوالفقار کی دکان کا ریٹ بھی 50 روپے تھا، لیکن ذوالفقار نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ یہ صبح 7 بجے پنکچر شاپ پر پہنچا، پنکچر لگوایا اور ذوالفقار نے 20 روپے زیادہ مانگ لیے۔ یہ بلیک میلنگ تھی اور ہم میں سے 30% لوگ جان دے دیتے ہیں لیکن کبھی بلیک میل نہیں ہوتے۔ قاتل ان 30% لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ڈٹ گیا اور معاملہ نو ریٹرن پر پہنچ گیا، لیکن قاتل پھر جھگڑے کی کیلکولیشن کی، 20 روپے کو 20 روپے میں رکھ کر دیکھا اور سوچا میں 20 روپے کے لیے اپنا سارا دن خراب کروں گا، اس جاہل سے جھگڑا کروں گا، اس سے گتھم گتھا ہوں گا، اپنے کپڑے خراب کروں گا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی؟ چنانچہ اس نے 70 روپے نکالے، ذوالفقار کو دیے اور یہ سوچ کر وہاں سے روانہ ہو گیا یہ شخص بلیک میلر اور چیٹر ہے، میں آئندہ اس کی دکان پر نہیں آؤں گا، اور یوں قاتل بننے اور ذوالفقار قتل ہونے سے بچ گیا۔ لیکن اس واقعے میں یہ دونوں آپشن مکمل طور پر فیل ہو گئے تھے۔ ذوالفقار اور قاتل دونوں 20 روپے پر ڈٹ گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ 20 روپے کا نہیں تھا، یہ عدم برداشت، ناشائستگی اور مس کیلکولیشن کا ایشو تھا، اور ہم من حیثیت قوم ان تینوں علتوں کا شکار ہیں۔ ہم میں سے برداشت بالکل مفقود ہے، ہم معمولی باتوں پر خود بھی بھڑک اٹھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھڑکا دیتے ہیں۔ ہم بدتمیز اور ناشائستہ لوگ بھی ہیں، ہماری زبانیں کڑوی اور لہجے سخت ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں انسان لفظ برداشت کر جاتا ہے لیکن لہجہ اور انداز اس کو اندر سے چیر کر رکھ دیتا ہے۔ 20 روپے ایشو نہیں ہوتا، لیکن دوسرا شخص جس انداز جس لہجے میں 20 روپے مانگتا ہے یہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں اکثر اپنے سیشنز میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں ہم لفظ بھول جاتے ہیں لیکن لہجوں کی نفرت پوری زندگی ہمارے اندر محفوظ رہتی ہے۔ ہم لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم ان کے اندر انداز اور لہجے کبھی نہیں بولتے۔ ہم اگر اپنا لہجہ اپنا انداز ٹھیک کر لیں، ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں مگر ہم شائستگی اور تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں تو ہمارا اختلاف رائے کبھی جھگڑے یا تنازع میں تبدیل نہ ہو۔ زبان دنیا کا مہلک ترین ہتھیار ہے، یہ ہتھیار پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہے، یہ کسی بھی نارمل شخص کو کسی بھی وقت قاتل اور مقتول بنا سکتا ہے، اور زبان خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتی ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص زبان جیسے مہلک ہتھیار کے استعمال کی ٹریننگ بالکل نہیں لیتا، ہم نے اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے، لہٰذا زبان دنیا میں آگ لگاتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری آخری علت کیلکولیشن ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے دن، اپنے موڈ، اپنی صحت اور اپنی زندگی کی کیلکولیشن نہیں کرتا۔ کیا ہماری زندگی کی قیمت محض 20 روپے ہے؟ کیا
ہمیں صرف 20 روپے کے لیے اپنی صحت، اپنا موڈ اور اپنا دن برباد کر لینا چاہیے؟ ہم میں سے کتنے لوگ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں؟ شاید 1% بھی نہیں۔ آپ کسی دن کسی تنہا کمرے میں بیٹھیں اور اپنی قیمت کا خود تعین کریں۔ مجھے یقین ہے آپ پھر کسی شخص کے ساتھ 20 روپے کے لیے نہیں لڑیں گے۔ آپ رقم قربان کر دیں گے، لیکن اپنا دن، موڈ، صحت اور زندگی دونوں بچا لیں گے۔ آپ پھر زندگی میں کبھی ذوالفقار بنیں گے اور نہ ہی نامعلوم قاتل۔ آپ اپنی قدر کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں کوئی موٹر سائیکل سوار آئے گا اور آپ کی صحت یا زندگی لے کر چلا جائے گا، اور لوگ تعصب سے ہاتھ مل کر کہتے رہیں گے، ہائے بیچارہ صرف 20 روپے کے لیے مارا گیا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔